کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور آپ دی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نو لے کے اب جو صفا مروہ پہاڑی ہے اسی مقام تے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ تو تفصیلاً پچھلے جمعۃ المبارک تے بیان ہو چکا ہے، لیکن بس اشارتاً سبق اگے پڑھتے جانے ہیں۔ بڑی توجہ کرنا، جس وقت آپ واپس جا رہے ہیں کچھ کھجوراں ستو اور پانی دے کے، تو سیدہ ہاجرہ پاک عرض کر دیا نے میرے سر دے تاج کوئی غلطی ہوگی معاف فرما دیں، کیا سانو اس مقام تے اتنے چھوڑ کے جا رہے ہو تنہا، کوئی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، نہ کوئی جن پرند، کوئی چیز، کوئی سایہ نہیں، کوئی چیز کول نہیں، کلیاں نو سانو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آسمان وال نظر اٹھائی، پھر زمین وال، پھر آسمان وال، تو سیدہ ہاجرہ پاک عرض کر دیا نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر کیا یہ رب دا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ رب دا حکم ہے۔ تو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے خلیل جڑا رب تانوں آگے چ بچا سکدا ہے سانوں اتھوں بھی بچا لوے گا، جو رب دا حکم ہے۔ پھر ہاجرہ بھی راضی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہیں، تو آپ اسی مقام تے ٹھہرے۔ حضرت ابراہیم پاک چلے گئے، آپ نے دعا بھی کی تھی، پچھلے جمعۃ المبارک تفصیلاً دعا پڑھی سی، دعا کی سی یا اللہ انہاں نو نمازی بنانا، لوگاں دے دل انہاں وال پھیر دے، پھلاں دا رزق عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم پاک دی دعا دا اثر اج بھی ویکھ لو، گئے نہیں دعا فرماؤ تیاری ہے، لیکن حاجی حضرات جو گئے نے او دستے نے مکے تو مدینے تک کوئی باغ فروٹ دا باغ نہیں ویکھیا، نہ کوئی فروٹ دی منڈی اتھے ویکھی عرب دے اندر ہے صحیح تے پتہ نہیں کتھے، باغ بھی نہیں منڈی بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہر پھل مل جاندہ ہے، فروٹ دا ہر پھل مل جائے گا، فروٹ دے باغ نہیں نے پھل پھر بھی مل جاندے نے۔ وجہ کی اللہ دے پیارے خلیل دی دعا دا اثر اج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور پھر اتھے جا کے دیکھ لو لوگ کس طرح جویں پوری دنیا اتھے آئی، عربی عجمی ہر زبان دا بندہ اتھے ملے گا، ہر بولی بولن والا بندہ اتھے ملے گا۔ وجہ کی اللہ دے پیارے خلیل نے جو دعا کیتی سی، آپ دی دعا دا اثر آج بھی موجود ہے کہ لوگاں دے دل اس طرح پھرے کہ پوری دنیا اتھے جھک رہی ہے، کوئی عمرے دے لیے آ رہی ہے۔ اب حاجی دیکھ لو کتنے حاجی ساڑھے پاکستان تو کتنے حاجی حج دے لیے گئے نے، اور پھر پوری دنیا دیکھو کہ پوری دنیا دے مسلمان جنہاں نو اللہ نے طاقت ہمت عطا کیتی ہے، جنہاں تے حج فرض ہے حج دے لیے گئے نے، جنہاں دی عمرے دی نیت ہے عمرے دے لیے جاندے نے، اللہ سب دا جانا قبول فرمائے۔ تو پیارے محترم بھائیو، اللہ دے پیارے خلیل دی دعاواں دی اثر اج بھی موجود نے، لوگاں دے دل اللہ نے انج پھیر دیتی اس سائڈ وال، اج بھی اتھے موجود نے۔ اور تیسرے نمبر تے جڑا مسئلہ ہے، اللہ دی پیاری بندی حضرت ہاجرہ پاک دی قبر کتھے ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کسی نو؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ دی قبر کتھے ہے۔ اج تے بڑے عجیب عجیب فتوے لگتے ہیں کہ قبروں نو سجدہ کر دیو، لیکن سانو تاریخ دسو حضرت ہاجرہ پاک دی قبر اور حضرت اسماعیل پاک دی قبر کتھے ہے؟ وہ بھی حتیم کعبہ میں ہے قبر آپ دی، کعبے دے اندر آپ دی قبر ہے، حضرت ہاجرہ پاک دی بھی قبر کعبے دے اندر ہے، حضرت اسماعیل پاک دی قبر بھی کعبے دے اندر ہے، جتھے اللہ نے ساری دنیا نو جھکایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم پاک دی دعاواں دے اثر اج بھی موجود نے اور قیامت تک یہ رہن گے۔ اب جس وقت اللہ دی پیارے خلیل حضرت ابراہیم پاک چلے گئے، کچھ عرصہ گزریا، کچھ عرصے تو بعد
اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت سارا پاک نو کہ میں حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل پاک نو نہ ویکھ کے آواں۔ اجازت منگی، سیدہ سارا خاتون پاک نے اجازت دیتی، لیکن ایک شرط رکھی، جانا ہے سواری تو تھلے بھی نہیں اترنا، جانا ہے سواری تے بیٹھنا، سواری تو تھلے نہیں اترنا، اور مل کے واپس بھی آ جانا ہے۔ وعدہ ہو گیا۔ آپ آئے، مکے دے اندر پہنچے، ویکھا اوتھے قبیلہ لوگ نے، کوئی بیٹھے نے، کوئی بکریاں چرا رہے نے، کوئی کام دے اندر مصروف نے۔ آپ نے ویکھا چھڑتے کلیاں نو گیا سا، ہون تے بڑا بڑا قبیلہ بن چکا ہے، چھڑ کے کلیاں نو گیا سا، آبادی نہیں سی، پانی نہیں سی، سبزہ نہیں سی۔ ہن سبزہ بھی ہے، آبادی بھی ہے، پانی بھی ہے، لوگوں دا ہجوم بھی ہے، اتنے لوگ اتھے قبیلہ کنج بس گیا؟ کیونکہ اللہ دا حکم سی نا، اتھے اپنے محبوب نو بھیجنا ہے۔ آپ آئے، حضرت سیدہ ہاجرہ پاک نے جس وقت ویکھیا، پہچان لیا، حضرت ابراہیم پاک نے آپ اگے ہوئی استقبال کیتا، فرمایا کہ آؤ بیٹھو، فرمایا کہ نہیں، سارا خاتون دے نال وعدہ کر کے آیا، سواری تو اترنا بھی نہیں، سواری تو اترنا بھی نہیں۔ آپ نے ویکھیا گرد و غبار بھی ہے۔ تاریخ دے اندر آندا ہے، قصص الانبیاء والا لکھدا ہے کہ سیدہ ہاجرہ پاک نے پانی لے کے آئی، حضرت ابراہیم پاک دے پیراں نو دھلایا، ایک پتھر اٹھایا، پتھر آپ دے قدماں دے تھلے رکھیا، ایک قدم دے تھلے پتھر رکھا، پیر دھوایا، پھر وہ دوسرے قدم دے تھلے رکھا، پیر دھوایا۔ اللہ نے اس پتھر نو شان عطا فرما دیتی اور مقام مصلی عطا فرما چھڑیا ہے، اور فرمایا کہ حاجیو اس مقام تے سجدہ کرنا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم پاک دے قدم لگے نے تھے، حضرت ہاجرہ پاک اس پتھر اٹھا کے آئیاں سن، میرے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک نے تھے قدم لگایا سی، اس مقام مصلی بنا دیتا ہے۔ اب ایتھے بھی 2 نفل ضرور پڑھنے نے، یہ بھی سنت ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، آپ واپس چلے گئے، پھر کچھ عرصے بعد پھر آئے، 12 یا 13 سال آپ دی عمر مبارک دا یہ ذکر آندا ہے حضرت اسماعیل پاک دی، کہ خواب دے اندر اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے پیارے خلیل اب قربانی دے، قربانی کر۔ یہ انشاءاللہ عید والے دن یہ سبق پڑھاں گے، اس تو تھوڑا جا اگے سبق پڑھیے، پھر مسائل والا آنے ہیں۔ اس تو اگے سبق یہ ہے، اج ساڑے گھراں دے اندر بھی، گھر دے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رولے نے، جھگڑے نے، کی وجہ کی ہے؟ اس نو تھوڑا جا سبق نو سمجھنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک، آپ تاریخ دے اندر آندا ہے کہ آپ جس وقت واپس آئے قبیلے دے اندر، حکم یہی سی کہ سواری تو اترنا بھی نہیں، سواری تو تھلے اترنا بھی نہیں۔ یہ پہلے حضرت ہاجرہ پاک کا ذکر آندا ہے، پھر حضرت اسماعیل پاک دی بیوی کا ذکر بھی آندا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں اچھی میں دوستا توجہ کری، آپ دی بیوی دا ذکر کن جاندا ہے؟ حضرت ابراہیم پاک آپ سواری تے بیٹھے نے، سواری تے بیٹھے نے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندروں خاتون بہ رہی، پوچھ دیے بابا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اسماعیل کتھے وے، اسماعیل کتھے وے؟ خاتون نے کیا شکار واسطے گیا ہے، کیونکہ تاریخ دے اندر آندا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے 7 قوتاں طاقتاں عطا فرمائیاں سن۔ طاقتاں کیسیاں عطا فرمائیاں سن؟ اج بڑا بڑا شکاری ہوئے ہرنی نو پکڑ نہیں سکدا، شکار کرنا اوکھا ہوندا ہے، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل پاک آپ دوڑ کے ہرنی نو پکڑ لیندے سن۔ آپ بڑے جوان سن، تکڑے جوان سن، آپ دے مد مقابل اور کوئی جوان اتنا تکڑا نہیں سی، حسن بھی اعلیٰ سی، بڑے حسین و جمیل سن۔ خاتون نے کیا بابا جی میرا شوہر حضرت اسماعیل پاک آپ گئے انہیں شکار دے لئی، آپ نے فرمایا بیٹی ذرا ایتے دسنا تیرا گزارا کنج ہو رہا ہے؟ خاتون نے شکوہ کیتا، انہیں کیا بڑا اوکھا گزارا
ہو رہی ہے، خامد شکار دے لے جاندا ہے، کدی کھانا پکدا ہے کدی بندا ہی نہیں کھانا، گھر دے اندر فاقے نے بڑا اوکھا گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے ناشکری کیتی، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک نے فرمایا بیٹی جس وقت اسماعیل پاک ہے انہوں میرا پیغام دے دینا۔ ایک بابا آیا سی، وہ کہندا سی گھر دی دہلیز بدل ہے، گھر دی دہلیز اچھی نہیں ہے، گھر دی دہلیز چینج کر لے، تبدیل کر لے، اس کو بدل ہے۔ حضرت اسماعیل پاک جدو واپس ہے گھر، آپ نے نبوت دی خوشبو محسوس کی تھی۔ جو کہ سبحان اللہ کہو گے، آپ نے جس وقت خوشبو نبوت دی خوشبو نے دماغ معطر کیتا، آپ فرماندے نے اپنی خاتون اپنی بیوی نو پوچھا اج کوئی مہمان آیا سی؟ انہیں کیا ہاں ایک بابا آیا سی، بابا تے بڑا سونا سی۔ آپ نے پوچھا کی کہندا سی؟ بابے نے گھر دے حالات پوچھے نے، میں دسیا گھر دے اندر کدی فاقے نے غربت ہے، کدی کھان تیار ہوندا ہے کدی تیار نہیں ہوندا، میں شکوہ کیتا ہے۔ بابے نے جان لگیا اے کیا سی؟ اسماعیل ہے انہوں کہہ دینا گھر دی دہلیز بدل ہے، اے دہلیز اچھی نہیں ہے۔ جدو آپ نے اے سنیا آپ نے فرمایا لے پھڑ تینو طلاق دیتی، تو فارغ ہے۔ او میرا باپ ابراہیم سی، تو شکوہ کیتا ہے میرے باپ نے کیا گھر دی دہلیز بدل ہے، اس نو طلاق دے دے۔ آپ نے طلاق دے دیتی۔ ایک روایت اندر آندا ہے آپ نے طلاق دیتے، رات نو آرام فرما رہے سن، خواب دے اندر کی ویکھدے نے؟ خواب دے اندر آیا اسماعیل پریشان اے مصطفیٰ دے نور دی حیل نہیں سی، ادھر مصطفیٰ دا نور منتقل نہیں ہونا سی، اس واسطے پریشان نہ ہو۔ فلاں قبیلے دی خاتون حال یا نام ہے اس کا، اس دے نال نکاح کرو، نیک خاتون ہے۔ آپ نے پھر اس خاتون دے نال نکاح کیتا۔ کچھ عرصے دو بعد اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک پھر تشریف لائے، آپ تشریف لائے۔ آپ نے جس وقت گھر دے حالات پوچھے، اس بیٹ بچی خاتون نے ویکھیا بابا بڑا سونا ہے، اجدا بابا کدی پہلے ویکھیا نہیں، اتنا حسین و جمیل بابا، اتنا خوبصورت بابا۔ عرض کر دیے بابا جان مہربانی فرماؤ، اپنے قدم رنجیدہ ساڑھے گھر بھی فرماؤ، ساڑھے گھر دے اندر برکت ہو جائے، اللہ نے تانوں حسن دیتا ہے، اتنا خوبصورت بنایا، بڑے سونے ہو، آؤ کوئی خدمت دا موقع دیو۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا میں گھر نہیں آ سکتا، میں سواری دے بیٹھا، اے تے دس نا میں اسماعیل کتھے وے، اسماعیل کتھے وے؟ خاتون حالیہ عرض کر دیے بابا جان او شکار دے لے گئے ہوئے نے۔ آپ نے پوچھا بیٹا سنا گھر دے حالات کیسے نے؟ عرض کر دیا نے بابا جان اللہ دا بڑا شکر ہے، خامد شکار دے لے جاندا ہے، شکار کر کے آندا ہے، ہر روز گوشت کھانے ہیں، اللہ دا شکر ادا کر دے ہیں۔ خامد اللہ دا نبی ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، اللہ دا شکر ادا کیتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا اور میں جانا چاہنا۔ عرض کر دیے نے بابا جان جان نہیں دینا، جان نہیں دینا، رکو بابا جان گھر نہیں آ سکتے، تھوڑی زلفاں تے بھی مٹی پئی ہے، پیراں تے بھی سوزش محسوس ہوندی ہے، مٹی بھی ہے، آپ ذرا سکون کرو، میں تانوں پیر دھلا دیاں۔ آپ پانی لے کے آئیاں، پھر وہ پتھر بھی لے کے آئیاں، حضرت ابراہیم پاک دے پیر دھلائے، ہاتھ دھلائے، چہرہ دھلایا، زلفاں دھلائیاں۔ انج بھی تاریخ دے اندر آندا ہے سر نو خود دھوتا، پھر تیل بھی لگایا، کنگھی بھی کیتی، خوشبو محسوس کیتی، عرض بھی بارہا کر رہی نے بابا جان اللہ نے تانوں اتنا سونا دی بنایا ہے، اتنا حسن عطا کیتا ہے، مہربانی فرماؤ ساڑھے گھر تے آؤ نا، ذرا قدم تے رکھو نا، ساڑھے گھر اور برکت ہوئے گی، مینوں اللہ دے نیک بندے لگ دے ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، میں وعدہ کیتا سی سواری تو تھلے بھی نہیں اتراں گا، لیکن بیٹے نو مل کے آواں گا۔ بیٹی اسماعیل جدو آ جائے انہوں ایک کہنا اج بابا ایسی پیغام
دیندہ سی گھر دی دہلیز بڑی چنگی ہے ایدی حفاظت کرنا دہلیز بڑی چنگی ایدی حفاظت کرنا اس میں اپنے نال رکھنا آپ چلے گئے حضرت اسماعیل پاک شکار تو واپس آئے کوئی جس وقت نبوت دی خوشبو محسوس کی تھی آپ فرماندے نے اپنی خاتون پوچھیا سنا آج کوئی مہمان تو نہیں آیا سی عرض کر دیا نے میرے سر دے تاج آج ایک بابا آیا سی بڑا حسن والا سی بڑا خوبصورت سی بڑا حسین و جمیل سی میں تے بار ہاں عرض کر دی رہی سا بابا جان مہربانی فرماؤ نا ساڑھے گھر تشریف لے آؤ نا بابا گھر نہیں آیا اتھو بیر چلا گیا او دے پیر بھی دھلائے نے چہرہ بھی دھلایا ہاتھ بھی سر بھی دھلایا کنگھی بھی کیتی ہے تیل بھی لگایا جس وقت پھر آپ نے پوچھا ذرا اے تے دسنا بابا جان لگیا کی کہہ گیا ہے بابے نے ایک کیا سی اسماعیل آ جائے انہوں کہنا گھر دی دلیل بڑی چنگی ہے گھر دی دہلیز بڑی چنگی ہے یہ حفاظت کرنا آپ نے فرمایا حالیاں وہ جان دیا کون سی عرض کر دیا نے میں نہیں جان دی آپ نے فرمایا میرا باپ ابراہیم سی